آج کی سٹوری جو میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ سٹوری میرے بچپن کی سٹوری ہے۔ میرے ابا جان ہمیں سنایا کرتے تھے۔ اچانک بیٹھی مجھے وہ سٹوری یاد آ گئی کیونکہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی سٹوری نہیں ڈالی، تو میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کس طرح کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو چلیے سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ سٹوری ایک بوڑھی اماں کی سٹوری ہے جو کہ ایک گاؤں میں ایک بڑی ساری حویلی میں رہا کرتی تھی۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ اماں کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور جب پاکستان بنا تھا تو تب سے ہی وہ اس حویلی میں مقیم تھی، اور یہ حویلی پہلے سکھوں کے حصے میں آ گئی تھی اور اس حویلی میں کافی زیادہ سکھ رہ کے گئے تھے۔ ان کا ساز و سامان بھی وہ چھوڑ کے جب پاکستان بنا تو وہ بھاگ گئے تھے۔ اماں اپنی بیٹی کے ساتھ اس حویلی میں رہا کرتی تھی اور اماں کا ایک بیٹا تھا جو کافی عرصہ پہلے پردیس میں سیٹل ہو گیا تھا، اور اماں اس پردیسی کو اکثر یاد کرتی رہتی تھی اور دعائیں کرتی رہتی تھی کہ کب آؤ گے، فلاں کام تمہارے آنے پہ کرنا ہے۔ بیٹی کو اماں نے بٹھا کے بوڑھا کر رکھا تھا۔ بیٹی کا نام کچھ اور تھا لیکن پیار سے اماں اس کو گڈی گڈی کہتی تھی، اور اکثر بیٹے کی محبت میں آوازیں لگایا کرتی تھی، یاسین بیٹا جلدی آ جاؤ، ابھی تو گڈی کی شادی بھی کرنی ہے۔ گڈی کے بالوں میں چاندی آ چکی تھی، گڈی بھی اماں جیسی اماں ہی لگتی تھی۔ خیر، لیکن اماں نے کافی سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ اماں کو فوبیا کی بیماری تھی، رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور آوازیں لگاتی تھی، کون ہے، کوئی چور تو نہیں آ گیا ہمارے خزانہ لوٹنے؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی کھدائی کر رہا ہے۔ سارا گاؤں اماں کو جانتا تھا کہ یہ وہ پرانی حویلی والی اماں ہے۔ رات کو کوئی بھی اس کے گھر میں گھسنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پتا ہوتا تھا اماں ڈنڈا لیے آگے بیٹھی ہے، جیسے ہی کوئی چھت پھلانگ کے یا دیوار پھلانگ کے اندر آئے گا اماں نے فوراً ڈنڈا اٹھانا اور اس کے پیچھے بھاگنا، اور اس کی ماں بہن ایک کر دیتی تھی۔ اتنی گندی گالیاں دیتی تھی اور کہتی تھی، اور اماں کو پتہ نہیں وہم تھا یا اماں کی جو تھی وہ میموری اتنی اچھی تھی کہ اماں کو یاد پڑ جاتا تھا کہ یہ آواز سے پہچان لیتی تھی، تم فلاں کے بیٹے لگتے ہو، تم آئے ہو نا، صبح تمہارے ابا کے پاس جاؤں گی اور شکایت لگاؤں گی میرے گھر چوری کرنے آ گئے ہو۔ پردیسی بیٹے کی آس میں دروازے کے آگے بیٹھی رہتی اور پوچھتی رہتی، تم اڈے پہ تو نہیں گئے تھے؟ کوئی بھی آدمی گزرتا وہاں پہ اڈے پہ پتہ کرنا یاسین تو نہیں آیا، کافی عرصہ پہلے گیا تھا، جو ہے نا پردیس گیا تھا، فون پہلے کیا کرتا تھا، اب وہ فون ٹوٹ گیا ہے، اب اس پہ کال نہیں آتی، حالانکہ فون بالکل ٹھیک تھا، کال بھی آتی تھی، بیٹا بات کرتا تھا فون پہ، لیکن آنے کی کبھی آس نہیں دی تھی۔ بڑھتے بڑھتے دن بڑھتے گئے، اماں بیمار ہوتی چلی گئی لیکن بیٹا نہ آیا۔ ایک دن اماں کافی زیادہ بیمار تھی، بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ بیٹی نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اماں کو نا سینے پہ جمع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اماں کو دوائی دی، بیٹی نے بڑی مشکل سے کھانے کے اندر دوائی شامل کی تاکہ اماں کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ اماں نے جیسے دوائی کھائی اماں کو نیند آ گئی اور اماں سو گئی۔ پتہ نہیں روز ہی لوگ آتے تھے گھستے تھے، اماں کا ڈنڈا دیکھتے بھاگ جاتے تھے۔ اس دن اس چور کی موج لگ گئی۔ وہ چور جو ہے نا وہ چھت پھلانگ کے چین میں آیا، اس نے دیکھا کہ اماں ڈنڈا ساتھ رکھے گہری نیند سو رہی ہے، بیٹی بھی تھکی ہاری سو رہی ہے۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرے میں گھسا، جو سامان اس کے ہاتھ آیا وہ سامان اٹھایا، کیونکہ سامان کافی قیمتی تھا، اماں کے پاس کافی پرانا سامان تھا۔ جو بھی چیز ہوتی تھی بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے رکھ دیتی تھی کہ جہیز میں کام آئے گی یا میرے بیٹے کے کام آئے گی۔ کافی سامان اس نے اکٹھا کیا اور پھر وہ لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اماں کی آنکھ کھلی، اماں نے دیکھا کہ کمرے میں تو بہت سارا طوفان مچا ہوا ہے اور سامان کافی زیادہ لوٹ مار کے بعد یہاں سے غائب ہے۔ اماں نے تو رو رو کے پورا گاؤں اکٹھا کر لیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، ہائے میرے یاسین بیٹے کا سامان کوئی لے گیا ہے، ہائے میری گڈی کا جہیز کوئی لے گیا ہے۔ اماں کی ہائے ہائے سنتے پورا گاؤں کے لوگ مرد اکٹھے ہو گئے۔ چور بھی بڑے طریقے سے ادھر داخل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی گاؤں کا بندہ ہوں، وہاں جاؤں گا اور جو ہے نا پتہ لگاؤں گا۔ وہاں پہ ایک کھوجی رہا کرتا تھا، شاید آپ لوگوں کو کھوجی کا علم نہیں ہے، گاؤں والے ایریے میں اگر ہم جائیں نا تو ایک کھوجی ہوا کرتا ہے جس کے پاس چند جو ہے نا کتے ہوتے ہیں، جو کہ کتے خوشبو سونگھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ
चोर कौन सा था। और वो फिर कुत्ते जो है खोजी आगे आगे चलता है, कुत्ते उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे चोरी हुई होती है। खोजी ने भी बड़ी खोज लगाई कि अम्मा का सामान मिल जाए। एक बहुत ही समझदार बंदा जो कि गांव का चौधरी था, वो भी अम्मा की पुकार पे वहाँ पहुँच गया। उसने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी क्या बात है, आप इतना शोर क्यों डाल रही हैं। अम्मा जी ने रोते रोते सारी दास्तान सुनाई। पहले यासीन का बताया, फिर गुड्डी का बताया, फिर गुड्डी के जहेज़ का बताया, फिर सारे सामान की तफसील दे दी कि इस तरह मेरे पास ये सामान था। लोग बड़े हैरान हुए कि अम्मा के पास तो बहुत कुछ था। उसने कहा कि रात को ऐसे चोर घुसा, पता नहीं मुझे गुड्डी ने खाने में क्या ऐसा मिला दिया, मैं पहली दफ़ा ही सोई थी और देखा चोर मेरे घर का सामान लूट के ले गया। उसके बाद सरदार ने कहा कि अम्मा जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपका 10 मिनट में जो है ना चोर ढूंढ के दे दूंगा। अम्मा ने कहा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारी नस्लों को दुआएं दूंगी। उसने कहा कि आप मेरे साथ कुर्सी पे बैठे और तमाम मर्दों और औरतों और बच्चों को अलग अलग लाइन में इकट्ठा कर दिया। मर्दों को एक साइड पे इकट्ठा कर दिया, औरतों को एक साइड पे इकट्ठा कर दिया और जो है ना बच्चों को एक साइड पे इकट्ठा कर दिया। सरदार ने सेंटर में बैठ गया। सरदार ने कहा मैं आप तमाम, और उसने अपने जो गार्ड थे ना उनको बुला दिया और उसने कहा कि आपने तमाम लोगों पे गहरी नज़र रखनी है, बल्कि वीडियो कैमरे में इनकी वीडियो बनानी है। जब मैं कहानी शुरू करूँगा ना तो कहानी ये इनको गौर से सुनाऊँगा और मुझे उसी कहानी में ही पता चल जाएगा कि चोर कौन सा है। सरदार ने कहा कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी था, वो चोरी के घर से किसी के घर में घुसा और चोरी करने के लिए गया। सुबह जब पंचायत लगी तो सब ने उस लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जौन सा चोर है ना वो अपनी शनाख्त बता दे। एक आदमी ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि चोर कौन सा है। सरदार ने भी वैसे कहानी सुनाते सुनाते इसी बात पे जोर दिया। उसने कहा कि मुझे पता चल गया है कि चोर कौन सा है, मुझे पता है चोर कौन सा है। जौन सा इस लाइन में, मर्दों वाली लाइन में चोर है ना, उसकी दाढ़ी में तिनका है, उसकी दाढ़ी में तिनका ज़रूर होगा, क्योंकि सामान उठाते उठाते ना वो नीचे गिरा था और उसकी दाढ़ी में तिनका लग गया था। एक आदमी जिसने चोरी की थी उसने जल्दी से अपनी दाढ़ी में हाथ डाला और चेक करना शुरू कर दिया कि क्या मेरे दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। इतने में सरदार उसके ऊपर पहुंच गया और उसने उसको फ़ौरन पकड़ लिया और उसने कहा कि तुम चोर हो, तुमने ही चोरी की है। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। सरदार ने कहा तुमने ही चोरी की है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वही चोर निकला जिसने अपनी दाढ़ी में जल्दी से तिनका चेक करने के लिए हाथ डाला था और वो जल्दी जल्दी चेक कर रहा था कि मेरी दाढ़ी में तिनका तो नहीं था। इसी तरह सरदार की अक्लमंदी से सारा सोना भी वापस मिल गया, तमाम सामान भी वापस मिल गया। इस चोरी की खबर उसके बेटे को पता चली, अम्मा के बेटे को पता चली। अम्मा के बेटे के दिल में ख्याल आया कि सारा सामान अम्मा का लूट मार में जा रहा है, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए और अपनी जगह अपना हिस्से का सामान लेना चाहिए। इस तरह परदेसी माँ का जो बेटा है वो भी परदेश से वापस आ गया और गुड्डी की भी किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी हो गई। ये एक फ़नी सी स्टोरी थी। उम्मीद तो है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। इसमें एक इखलाकी सबक भी है। अक्सर छोटी सी हिंट से भी हम चोर का पता लगा सकते हैं कि फ़लाना बंदा चोर है जिसने हमारी चोरी की है या कोई ऐसी बात की है जो हमारे दिल को तकलीफ़ दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।